الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله
وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلوات بر محمد وآل محمد. چار مصرے حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. حاضر کر رہا ہوں کہ اٹھا ولائے حیدر کرار پر سوال. اٹھا ولائے حیدر کرار پر سوال، آیت خدا نے بھیج دی پتھر کے ساتھ ساتھ. اٹھا ولائے حیدر کرار پر سوال، آیت خدا نے بھیج دی پتھر کے ساتھ ساتھ. اور جن ہاتھوں پر غدیر میں مولا علی بنے موجود ہیں وہ آج بھی منبر کے ساتھ ساتھ. جن ہاتھوں پر غدیر میں مولا علی بنے موجود ہیں وہ آج بھی منبر کے ساتھ ساتھ. موجود ہیں وہ آج بھی منبر کے ساتھ ساتھ. یہ بھی قطع سماعت فرمائیں کہ فکر دنیا ہے نہ عقبہ، ہیں ثنا خانے غدیر. فکر دنیا ہے نہ عقبہ، ہیں ثنا خانے غدیر، اپنی دونوں جنتیں ہیں زیر دامان غدیر. فکر دنیا ہے نہ عقبہ، ہیں ثنا خانے غدیر، اپنی دونوں جنتیں ہیں زیر دامان غدیر. اور وزن دونوں کا برابر اللہ اللہ اہتمام، کل کا کل کار رسالت ایک اعلان غدیر. فکر دنیا ہے نہ عقبہ ہے، فکر دنیا ہے نہ عقبہ ہے ثنا خانے غدیر، اپنی دونوں جنتیں ہیں زیر دامان غدیر. اور وزن دونوں کا برابر اللہ اللہ اہتمام، کل کا کل کار رسالت ایک اعلان غدیر. کل کا کل کار رسالت ایک اعلان غدیر. ایک قطع اور سماعت فرما لیں کہ یہ بات سارے صغیر و کبیر کہتے ہیں. یہ بات سارے صغیر و کبیر کہتے ہیں، اس ایک عید کو سب بے نظیر کہتے ہیں. یہ بات سارے صغیر و کبیر کہتے ہیں، اس ایک عید کو سب بے نظیر کہتے ہیں. جہاں میں جتنی بھی عیدیں ہیں سب ہیں بندوں کی، خدا کی عید کو عید غدیر کہتے ہیں. یہ بات سارے صغیر و کبیر کہتے ہیں، اس ایک عید کو سب بے نظیر کہتے ہیں. جہاں میں جتنی بھی عیدیں ہیں سب ہیں بندوں کی، خدا کی عید کو عید غدیر کہتے ہیں. خدا کی عید کو عید غدیر کہتے ہیں. ایک مطلع اور چند اشعار اور حاضر کر رہا ہوں. منقبت کے افتخار عارف صاحب کی زمین میں منقبت ہے، سماعت فرمائیں کہ حیات، بطور خاص مطلع عرض کر رہا ہوں. حیات دانا بدانا میری جڑی ہوئی ہے، حیات دانا بدانا میری جڑی ہوئی ہے، علی کے نام کی تسبیح جو پڑھی ہوئی ہے. حیات دانا بدانا میری جڑی ہوئی ہے، علی کے نام کی تسبیح جو پڑھی ہوئی ہے. اور تھا جو وسیلہ سلیمان کی حکومت کا، تھا جو وسیلہ سلیمان کی حکومت کا، زکوٰۃ میں وہ انگوٹھی علی کی دی ہوئی ہے. تھا جو وسیلہ سلیمان کی حکومت کا،
زکوٰۃ میں وہ انگوٹھی علی کی دی ہوئی ہے، زکوٰۃ میں وہ انگوٹھی علی کی دی ہوئی ہے. شعر سماعت فرمائیں، بہت سادہ سا شعر ہے کہ زکوٰۃ میں وہ انگوٹھی علی کی دی ہوئی ہے، کہ علی کا تذکرہ کرنا بھی ایک عبادت ہے. علی کا تذکرہ کرنا بھی ایک عبادت ہے. یہ بات وہ ہے پیغمبر کی جو کہی ہوئی ہے. علی کا تذکرہ کرنا بھی ایک عبادت ہے. یہ بات وہ ہے پیغمبر کی جو کہی ہوئی ہے. یہ بات وہ ہے پیغمبر کی جو کہی ہوئی ہے. یہ شعر بھی دیکھیں کہ علی کو دیکھا لحد میں تو جا کے جان آئی. علی کو دیکھا لحد میں تو جا کے جان آئی. حیات موت کے دامن میں یوں چھپی ہوئی ہے. علی کو دیکھا لحد میں تو جا کے جان آئی. حیات موت کے دامن میں یوں چھپی ہوئی ہے. اور اسی لیے تو زمانے میں سب سے افضل ہوں. یہ شعر آپ سب کی طرف سے سماعت فرمائیں گے. اسی لیے تو زمانے میں سب سے افضل ہوں، میرے خمیر میں خاک نجف ملی ہوئی ہے. اسی لیے تو زمانے میں سب سے افضل ہوں، میرے خمیر میں خاک نجف ملی ہوئی ہے. میرے خمیر میں خاک نجف ملی ہوئی ہے. میرے خمیر میں خاک نجف ملی ہوئی ہے. آخری شعر اس منقبت کا بطور خاص عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ اسی لیے تو زمانے میں سب سے افضل ہوں، میرے خمیر میں خاک نجف ملی ہوئی ہے. آخری شعر بطور خاص حضور شعر عرض کر رہا ہوں کہ علی کے عشق میں الزام اور لگنے دو. علی کے عشق میں الزام اور لگنے دو. ابھی کتاب میری زیست کی کھلی ہوئی ہے. علی کے عشق میں الزام اور لگنے دو. علی کے عشق میں الزام اور لگنے دو. ابھی کتاب میری زیست کی کھلی ہوئی ہے. ابھی کتاب میری زیست کی کھلی ہوئی ہے. ایک یہ بھی شعر سماعت فرما لیں کہ طلب نہ ہوگی سر حشر کوئی دستاویز. طلب نہ ہوگی سر حشر کوئی دستاویز کہ مہر عشق علی قلب پر لگی ہوئی ہے. طلب نہ ہوگی سر حشر کوئی دستاویز. طلب نہ ہوگی سر حشر کوئی دستاویز کہ مہر عشق علی قلب پر لگی ہوئی ہے. اور علی کی مدح کی شمعیں جلائی ہیں عارف. علی کی مدح کی شمعیں جلائی ہیں عارف. تبھی تو فکر کی دنیا میں روشنی ہوئی ہے. علی کی مدح کی شمعیں جلائی ہیں عارف. تبھی تو فکر کی دنیا میں روشنی ہوئی ہے. طلب نہ ہوگی سر حشر کوئی دستاویز کہ مہر عشق علی قلب پر لگی ہوئی ہے. ماشاءاللہ یہ تھے جناب عارف اکبر آبادی صاحب. اب میں اگلے شاعر کو آواز دوں ایک خطاب کی خدمت میں کہ زمانے سے علی والوں کے سلطانی نہیں جاتی. زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی. اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی. زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی. اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی. تو علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو محسن. یہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی. علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو محسن. یہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی. اب میں آواز دے رہا ہوں جناب رضا صفی پوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اشعار سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. آپ حضرات باواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک صلوات اور ارشاد فرما. اجازت پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. ایک مطلع اور ایک شعر.
اس کیا ہے کہ ہٹ جاؤ سامنے سے اگر جہاں سے پیار ہے. لہذا فرمایا کہ ہٹ جاؤ سامنے سے اگر جہاں سے پیار ہے, کھا جائے گی صفوں کی صفیں ذوالفقار ہے. لہذا فرمایا کہ ہٹ جاؤ سامنے سے اگر جہاں سے پیار ہے, کھا جائے گی صفوں کی صفیں ذوالفقار ہے. اور اتنا سرے غرور اٹھاؤ نہ مرحبو, پردے میں ذوالفقار بہت بے قرار ہے. اتنا سرے غرور اٹھاؤ نہ مرحبو, پردے میں ذوالفقار بہت بے قرار ہے. اور یہ بھی ایک مطلب ایک شعر ملحظہ فرمائے کہ تمہیں بتائیں کہ حیدر جہاں میں کیا ہوتے, تمہیں بتائیں کہ حیدر جہاں میں کیا ہوتے, اگر نماز نہ پڑھتے تو پھر خدا ہوتے. اگر نماز نہ پڑھتے تو پھر خدا ہوتے. وہ کہیے سو گئے ہجرت کی شب علی, ورنہ خدا کے بعد علی دوسرے خدا ہوتے. وہ کہیے سو گئے ہجرت کی شب علی, ورنہ خدا کے بعد علی دوسرے خدا ہوتے. اور یہ منقبت کے کچھ شعر پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائے, حاضر کرتا ہوں, مطلب پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائے کہ وہ فلسفوں کا باب ہے, خطیب انقلاب ہے. سرکار وہ فلسفوں کا باب ہے, خطیب انقلاب ہے, بلند جس کا مرتبہ لقب ابو تراب ہے. وہ فلسفوں کا باب ہے, خطیب انقلاب ہے, بلند جس کا مرتبہ لقب ابو تراب ہے. ارے علی کی زندگی ہے کیا کھلی ہوئی کتاب ہے, علی کی زندگی ہے کیا کھلی ہوئی کتاب ہے. عبادتوں کا شہر ہے, فضیلتوں کا باب ہے. عبادتوں کا شہر ہے, فضیلتوں کا باب ہے. ایک آفتاب دوش پر اٹھائے آفتاب ہے, ایک آفتاب دوش پر اٹھائے آفتاب ہے. چہرہ کیا غدیر کا کھلا ہوا گلاب ہے, ہے چہرہ کیا غدیر کا کھلا ہوا گلاب ہے. ارے معاشرے کے آئینے کو دیکھیے قریب سے. سرکار معاشرے کے آئینے کو دیکھیے قریب سے, دلوں میں مکر بغض ہے, زباں پر جی جناب ہے. معاشرے کے آئینے کو دیکھیے قریب سے, معاشرے کے آئینے کو دیکھیے قریب سے, دلوں میں مکر بغض ہے, زباں پر جی جناب ہے. دلوں میں مکر بغض ہے, زباں پر جی جناب ہے. ارے حقیقتوں کے عکس کو وہ جذب کر سکے گا کیا, حقیقتوں کے عکس کو وہ جذب کر سکے گا کیا, جس آئینے پر گرد ہے جو آئینہ خراب ہے. جس آئینے پر گرد ہے جو آئینہ خراب ہے, حقیقتوں کے عکس کو وہ جذب کر سکے گا کیا, جس آئینے پر گرد ہے جو آئینہ خراب ہے. جو منکر غدیر ہے وہ منکر رسول ہے, جو منکر غدیر ہے وہ منکر رسول ہے. اس آدمی کی زندگی عذاب ہی عذاب ہے, اس آدمی کی زندگی عذاب ہی عذاب ہے. غدیر جس کو کہتے ہیں ولایت علی ہے وہ, غدیر جس کو کہتے ہیں ولایت علی ہے وہ, یہ وہ کتاب ہے جو ہر زبان میں دستیاب ہے. غدیر جس کو کہتے ہیں ولایت علی ہے وہ, غدیر جس کو کہتے ہیں ولایت علی ہے وہ, یہ وہ کتاب ہے جو ہر زبان میں دستیاب ہے. میں کیسے پینا چھوڑ دوں یہ واعظ جہاں بتا, میں کیسے پینا چھوڑ دوں یہ واعظ جہاں بتا, ولائے بوتراب کی جو منہ لگی شراب ہے. میں کیسے پینا چھوڑ دوں اے واعظ جہاں بتا, ولائے بوتراب کی جو منہ لگی شراب ہے. وہ شوہر بطول ہے وہ وارث رسول ہے, وہ شوہر بطول ہے وہ وارث رسول ہے. فلک پہ آفتاب ہے زمین پہ بوتراب ہے, فلک پہ آفتاب ہے زمین پہ بوتراب ہے. وہ شوہر بطول ہے وہ وارث رسول ہے, فلک پہ آفتاب ہے زمین پہ بوتراب ہے. زیارت علی کو خضر آتے ہیں اسی لیے, زیارت علی کو خضر آتے ہیں اسی لیے, خدا کا نور ہی تو ہے جو نور بوتراب ہے, خدا کا نور ہی تو ہے جو نور بوتراب ہے. سخنوروں کا کہنا ہے رضا یہ بزم نور میں, سخنوروں کا کہنا ہے رضا یہ بزم نور میں,
ثنائے بو تو راب میں قصیدہ لاجواب ہے. کہ خم کلیجہ تھامے منافق جلوہ حیدر دیکھ رہے ہیں. خم کلیجہ تھامے منافق جلوہ حیدر دیکھ رہے ہیں. دیکھا نہیں جاتا ہے پھر بھی جانب منبر دیکھ رہے ہیں. دیکھا نہیں جاتا ہے پھر بھی جانب منبر دیکھ رہے ہیں. خم علی نے پائی خلافت آئی اچانک رشتوں پہ آفت. دشمن حیدر آنکھوں سے اپنی موت کا منظر دیکھ رہے ہیں. دشمن حیدر آنکھوں سے اپنی موت کا منظر دیکھ رہے ہیں. آئیے اگلے شعر کو آواز دوں. جناب نسیم حیدر صاحب کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اشعار سے مومن کے قلوب کو منور فرمائیں. بآواز بلند صلوات بر محمد و آل محمد. کہ عظمت آل بتانے میں مزہ آتا ہے. کہ عظمت آل بتانے میں مزہ آتا ہے. داستاں حق کی سنانے میں مزہ آتا ہے. داستاں حق کی سنانے میں مزہ آتا ہے. حب حیدر کی قسم جذبہ میثم کی قسم جلنے والوں کو جلانے میں مزہ آتا. جلنے والوں کو جلانے میں مزہ آتا ہے. حب حیدر کی قسم جذبہ میثم کی قسم جلنے والوں کو جلانے میں مزہ آتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. ایک مطلع اور 2-3 شعر غدیر کے عنوان سے سماعت کر لیں. چھلکا ہوا ہے بادئ کوثر غدیر میں. چھلکا ہوا ہے بادئ کوثر غدیر میں. میں خار جام پیتے ہیں بھر بھر غدیر میں. میں خار جام پیتے ہیں بھر بھر غدیر میں. سب کو کیا نبی نے اکٹھا اسی لیے. سب کو کیا نبی نے اکٹھا اسی لیے تاکہ بتائیں مرضی داور غدیر میں. تاکہ بتائیں مرضی داور غدیر میں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. شاہ امم کے دستے مبارک پہ دیکھیے. شاہ امم کے دستے مبارک سے دیکھیے. ہوتی ہے تاج پوشیے حیدر غدیر میں. ہوتی ہے تاج پوشیے حیدر غدیر میں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. کیا منزلت بزرگی
فضیلت علی کی ہے، کیا منزلت بزرگی فضیلت علی کی ہے، رب چاہتا ہے کہہ دیں پیمبر غدیر میں، رب چاہتا ہے کہہ دیں پیمبر غدیر میں۔ نعرہ صلوات۔ دیکھا نہیں جاتا ہے پھر بھی جانب منبر دیکھ رہے ہیں، مکر کا کوئی بس نہ چلے گا، مکر کا کوئی بس نہ چلے گا، مکر کا کوئی بس نہ چلے گا، ذکر علی سننا ہی پڑے گا، بھاگے تو بھاگے کیسے منافق، سب کو پیمبر دیکھ رہے ہیں، بھاگے تو بھاگے، بھاگے تو بھاگے کیسے منافق، سب کو پیمبر دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ شعر صرف سر حارث پہ گرا تھا، صرف سر حارث پہ گرا تھا، ایک ہی پتھر قہر خدا کا، ایک ہی پتھر قہر خدا کا، گھبراہٹ میں جانے کتنے اپنا بھی سر دیکھ رہے ہیں، گھبراہٹ میں جانے کتنے اپنا بھی سر دیکھ رہے ہیں۔ آئیے اس محفل کے خطیب جناب حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ظہیر صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی محفل کو خطاب فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ قبلہ موصوف کے بارگاہ میں باواضح بلند صلوات پڑھیں اور ان کے استقبال کے لیے باواضح ایک صلوات مل کے پڑھیں سب لوگ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی القرشی المکی المطہی ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ صلوات۔ آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں ہم کم وقت میں زیادہ باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی نے یہ بات حل کر دی ہے کہ کم وقت میں زیادہ باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس لیے کہ بہت سے لوگوں میں وسعت نہیں ہے کہ وہ اپنے دامن میں زیادہ وقت سمیٹ سکیں، لہذا وقت کم لگتا ہے، باتیں زیادہ معلوم ہوتی تھیں۔ کل کا زمانہ وہ تھا جب وقت زیادہ لگتا تھا، باتیں کم معلوم ہوتی تھیں۔ آج کا زمانہ یہ ہے کہ ہمارا وقت کم لگتا ہے، ہمیں باتیں زیادہ معلوم ہوتی ہیں، اس لیے کہ اگر کسی ایک حدیث کو آپ کو تلاش کرنا ہوتا کہ آپ سرکار کے درس میں تھے، جب آپ تقریر فرما رہے تھے، سرکار ختمی مرتبت کی کوئی حدیث، آپ اس جگہ کے اوپر تھے، جب نبی نے مسجد میں خطبہ دیا، کوئی حدیث آپ کو یاد ہے تو آپ نے پہلے اس شخص کو تلاش کیا جو اس میں شرکت کر چکا تھا، رہنے والا 10 کلومیٹر دور کا تھا، وہ آیا تھا مسجد میں اور آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کے پاس حدیث رسول ہے، تو اب 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں گے، آپ کو ایک حدیث ملے گی۔
کل کا سفر تھا، آج کا سفر نہیں ہے کہ ابھی 10 کلومیٹر کے فاصلے کو فوراً طے کر لیں گے. یہ کل کا سفر تھا، آج کا سفر نہیں ہے. تو اس زمانے میں جو ہے ایک ایک حدیث تلاش کرنے کے لیے وقت زیادہ لگتا تھا، حدیث ہمیں کم ملتی تھی. کل کا زمانہ یہ تھا کہ ہمارا وقت زیادہ صرف ہوا اور حدیث ہمیں کم ملی. لیکن آج کا یہ زمانہ ہے کہ ہمیں وقت کم دینا پڑا، ہمیں باتیں زیادہ ملی. پی ایچ ڈی کا کورس کا سال کا رکھا گیا ہے، 18 مہینے کا کورس ہے، لیکن 5 سال میں پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ لوگ دیتے ہیں. تو اب آپ بتائیے، کل کا زمانہ یہ تھا کہ اگر ایک تھیسس مکمل کرنا ہوتی تھی، علی گڑھ یونیورسٹی جائیے، حیدرآباد یونیورسٹی جائیے، پٹنہ خدا بخش لائبریری جائیے، تو آپ کی تھیسس مکمل ہوتی اور آپ کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملتی. لیکن آج کا یہ زمانہ اتنا ترقی یافتہ ہے کہ نہ حیدرآباد جا کے لائبریری تلاش کرنا ہے، نہ خدا بخش لائبریری جا کے پٹنہ میں تلاش کرنا ہے، نہ ہم کو علی گڑھ جانا ہے. ہماری جیب میں ساری لائبریری موجود ہے، ہماری جیب میں ساری لائبریری موجود ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو کتاب چاہیں آپ کی جیب میں موجود ہے، جو لائبریری تلاش کرنا چاہیں ہماری جیب میں لائبریری موجود ہے. نہ کہیں آنے کی ضرورت ہے، نہ کہیں جانے کی ضرورت ہے، ایک ہی جگہ سے ہمیں ساری چیزیں مل جائیں گی. اب ہمیں تلاش کرنے کے لیے وقت نہیں صرف کرنا ہے. اس لیے کل کا وہ زمانہ تھا کہ بھائی آپ کو کیا پوچھنا ہے؟ کہا علم کے بارے میں، کہا آدم کے پاس جائیے. آپ کو کیا پوچھنا ہے؟ تقوی کے بارے میں، کہا نوح کے پاس جائیے. آپ کو کیا پوچھنا ہے؟ جمال کے بارے میں، یوسف کے پاس جائیے. آپ کو کیا پوچھنا ہے؟ صبر کے بارے میں، ایوب کے پاس جائیے. آپ کو کیا پوچھنا ہے؟ ہیبت و زہد کے بارے میں، موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس جائیے. ہے تو کل کا وہ زمانہ تھا کہ کہیں علم ملتا، کہیں تقوی ملتا، کہیں خلت ملتی، کہیں ہیبت ملتی، کہیں زہد ملتا، کہیں کمال ملتا، کہیں صبر ملتا. نبی نے آواز دی، اب در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک ہے در، بس ایک ہے در، وہی ہے در. صلوات. جہاں آدم کا علم ملے گا، جہاں نوح کا تقوی ملے گا، جہاں ابراہیم کی خلت ملے گی، جہاں موسیٰ کی ہیبت ملے گی، جہاں عیسیٰ کا زہد ملے گا، جہاں ایوب کا صبر ملے گا، جہاں یوسف کا جمال ملے گا، وہ میرا بھائی امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. اہلی مولا علی کا چہرہ اتنا بابرکت چہرہ ہے جس میں انبیاء کے صفات سمٹے ہوئے ہیں. نبی نے یہ فرمایا ہے کہ علی کے چہرے میں ہے، یعنی آدم کا علم علی کے چہرے میں، نوح کا تقوی علی کے چہرے میں، موسیٰ کی خلت علی کے، موسیٰ کی ہیبت علی کے چہرے میں، عیسیٰ کا زہد علی کے چہرے میں. علم چہرے میں ہوتا ہے یا ذہن میں ہوتا ہے؟ میرا سوال ہے. آدم کا علم چہرے علی میں ہے. یہ کیسا آدم کا علم تھا کہ علی کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا. صلوات. کیا سمجھ سکتی ہے دنیا؟ سمجھ ہی نہیں سکتی آل محمد کو. کیا سمجھ سکتی ہے کائنات کی کوئی فرد آل محمد کو اور مولا علی کو کبھی بھی قیاس نہ کرنا. ہمارے اوپر اپنے کو تم اور ہو، ہم اور ہیں، آل محمد اور ہیں اور تم اور ہو، کبھی قیاس نہ کرنا. اس لیے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک رکاب سے دوسرے رکاب تک جاتے جاتے قرآن کا ختم ہونا تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. نبی کا آنا اور جانا، بستر کا گرم رہنا، پانی کا چلنا، زنجیر در کا ہلنا، یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. کبھی آل محمد کے بارے میں غور و فکر نہ کرنا. ایک پیر سے زیادہ دوسرا پیر نہیں اٹھا سکتے، لیکن جو پیر دوش ہوا پر خیبر کے دن ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب.
सलवात। یہ کمالات آل محمد کو، اور قرآن نے آل محمد کی تعریف بیان کی، لیکن تلاش کرو گے تو ان کا نام نہیں ملے گا۔ ہجرت کی رات جو سویا اسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، لیکن جب آیت پڑھی تو نام علی نہیں ملا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یعنی سارے مفسرین کا اتفاق ہے کہ آیت شان علی میں ہے، نام علی نہیں ہے۔ اگر نام آ جاتا تو یاد رکھیے گا آیت مخصوص ہو جاتی صرف مولا علی سے، اس لیے کہ اگر چادر ملے تو صرف علی سو سکتے ہیں، حسن نہیں، حسین نہیں، چوتھے امام نہیں، پانچویں امام نہیں۔ اس لیے قرآن نے اعلان کیا وَمِنَ النَّاسِ، صرف یہ نہیں اور لوگ بھی ہیں، صرف یہ نہیں لوگوں میں اور لوگ بھی ہیں جو علی جیسے ہیں۔ چادر دو پتہ چل جائے گا، جیسے علی سو رہے ہیں ویسے ہی حسن سوئیں گے، ویسے ہی حسین سوئیں گے، ویسے ہی چوتھے امام، ویسے ہی پانچویں امام، وہی آخری امام۔ صلوات۔ یہ کمالات سارے ائمہ کے بیان کیے، کمال تو پیش کیا ایک ذات نے، لیکن اعلان سبھی کا ہوا، اس لیے زکوٰۃ دینے والا اکیلا تھا، اعلان اور لوگوں کا ہو رہا تھا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نام آیا نہیں، معلوم سب کو ہے انگوٹھی دست علی سے ملی تھی، نہیں بدل کے کہوں ید اللہ سے ملی تھی۔ صلوات۔ آج کی جو آیت نازل ہوئی ہے اس میں بھی خالی اشارہ ہے، یا ایھا الرسول بلغ، غدیر کی جو آیت ہے اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو کار رسالت انجام نہیں دیا۔ ہجرت کی آیت پڑھی، متعلق ہے مولا علی سے، مولا علی کا نام نہیں ملا ہے۔ انگوٹھی والی، ہم نے ولایت والی آیت پڑھی تو انگوٹھی دینے والی ذات مولا علی کی ہے، نام علی وہاں بھی نہیں ملا ہے۔ اور جب غدیر کا میدان آیا بڑا سخت اعلان تھا، یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، تلاش کیا تو نام علی نہیں آیا، منبر سے باہر اعلان ہوا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ صلوات۔ آیت میں نام نہیں تھا، جب نبی نے تفسیر منبر پر بیان کی ہے تو یہی ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا ہے۔ آپ بتائیے، اب اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہوئے میری گفتگو ختم ہے، اختتام کو اوپر ہے تو آیت میں نام علی نہیں لیکن اعلان علی ہے، نام علی نہیں لیکن اعلان علی ہے، ولایت امیر المومنین کا اعلان ہے۔ آئیے غدیر کے اشعار آپ نے سنے لوگوں سے، یعنی یہ مربوط ہیں کہ اگر یہ نہیں مانا تو اوپر کسی کو نہیں مانا، اگر ولایت علی کا منکر ہے تو اللہ کی ولایت کا بھی منکر ہے، رسول اللہ کا بھی منکر ہے۔ یعنی علی کے کلمے کو نہ پڑھنے والا کلمہ رسول نہیں پڑھنے والا مانا جائے گا، کلمہ الوہیت نہیں پڑھنا جب مانا جائے گا۔ جس کلمے پر دار و مدار ہے اسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ قوم کافرین کی ہدایت نہ کر رہا ہے، نہ کرے گا۔ حاجی ہیں، نمازی ہیں، نبی کی معیت میں حج کیا ہے، نبی کے پیچھے ابھی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، یہ کافر کہاں سے آ گئے؟
ہاں نبی کی معیت میں حج کر کے آئے ہیں، نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. یہ آیت تو اگر آنی چاہیے تھی تو ان اللہ لا یہدی القوم المنافقین، اللہ قوم منافقین کی نہ ہدایت کر رہا ہے نہ کرے گا. لیکن اس مجمع میں جہاں سب کا سجمہ مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والا ہے، اس کے بعد یہ لفظ کہاں سے آ گئی کہ قوم کافرین کی نہ ہدایت کر رہا ہے نہ کرے گا؟ اس جملے سے، اس آیت کے فقرے سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اگر کوئی منکر ولایت امیر المومنین ہے تو منکر رسالت بھی ہے اور منکر الوہیت بھی ہے. لہذا بیس بنا ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب. بیس بنا ہے. اب آئیے سب سے پہلا پیغام، یہ سب سے آخری پیغام ہے جسے غدیر کہتے ہیں. سب سے پہلا پیغام ہے جسے ذو العشیرہ کہتے ہیں، سب سے آخری پیغام ہے جسے غدیر کہتے ہیں. لیکن جب میں نے آیت ذو العشیرہ دیکھا تو بڑی چھوٹی ملی، آئے غدیر دیکھا تو بہت لمبی ملی، کئی فقرے ملے، جبکہ چاہیے یہ تھا کہ آغاز میں آیت تفصیلی آتی. اختتام میں تو سب مسلمان ہو چکے تھے، اختتام پر تو سب مسلمان ہو چکے تھے. آیت کو مختصر آنا چاہیے تھا، لیکن آیت میں بڑے اہتمامات ہیں، بڑے انتظامات ہیں. آیت میں ایک تو ذمہ داری کا بھی اعلان ہے، جبکہ یہ اعلان ذو العشیرہ میں ہونا چاہیے. کتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو پڑھ رہا ہے اسے بھی تو نہیں مان رہے ہو. اور یہ پڑھے کیوں؟ یہ تو پڑھوانے کے لیے. یہ پڑھے کیوں؟ یہ تو پڑھوانے کے لیے آیا ہے. پڑھوانے والے پڑھا نہیں کرتے، وہ تو دوسروں سے پڑھواتے ہیں. پڑھوانے کی دلیل کیا ہے؟ پڑھوانے کی دلیل یہ ہے کہ جب سرکار ابو طالب کھڑے ہوئے تو یہی کہا قل یا سیدی و مولا، اے میرے سید و مولا کھڑے ہو جائیے اور جو کچھ کہنا ہے کہیے. یعنی وہی کہیں گے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کہیں. تو کہلوانے والا ابو طالب بھی ہے. نبی نے تو کہا ہے ابو طالب کے کہنے سے. صلوات بر محمد وآل محمد. تو اب آئیے ذو العشیرہ میں آیت آنی چاہیے تھی واللہ یعصمک من الناس، جیسے غدیر میں آئی ہے. اور آیت قرآنی کا مزاج ہے، سوروں کے مزاج ہیں، پاروں کے یہی مزاج دیکھنے میں آئے. ایک آیت یہاں ویسی ہی، دوسرے پارے میں ویسی ہی، ایک آیت ایک سورہ میں ویسی ہی اور دوسرے میں بھی ویسے ہی آپ کو دکھائی دے گی. جب قرآن کا مزاج تکرار کا ہے تو پالنے والے واللہ یعصمک من الناس کی تکرار ذو العشیرہ میں بھی ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ حفاظت کی ہے. اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا تو ایک حفاظت والی آیت ذو العشیرہ میں ہوتی. جیسے ایک آیت ذو العشیرہ میں نہیں بلکہ غدیر میں جو حفاظت کی آیت ہے وہی آیت کہاں کو اوپر ذو العشیرہ میں ہوتی. لیکن ذو العشیرہ میں آیت حفاظت نہیں، غدیر میں آئے حفاظت موجود ہے. تو وجہ کیا ہے؟ آیت اور ہے، محافظ کا ہونا اور ہے. اس لیے کہ ذو العشیرہ میں محافظ موجود تھا جس کے لیے قرآن نے اعلان کیا الم یجدک یتیما فآویٰ. اے حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو پناہ نہیں دی. ہاں جب ابو طالب محافظ موجود تھے آیت بھیجنے کی ضرورت نہیں رہی. اگر ابو طالب غدیر تک زندہ رہتے تو واللہ یعصمک من الناس کی ضرورت نہیں تھی. جیسے ذو العشیرہ میں نہیں ویسے ہی غدیر میں نہیں، جیسے حفاظت وہاں تھی ویسے ہی حفاظت یہی ہے. لیکن ذو العشیرہ کے بعد ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جو کام ذو العشیرہ میں، جملہ محفوظ رکھیے گا، جو کام ذو العشیرہ میں ابو طالب نے کیا وہی حفاظت والا کام غدیر میں وحدہ لا شریک نے کیا. اللہم انی اسألک بحق محمد انت المعبود
وبحق علي أنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بہت بڑی خوشی ہے جسے غدیر کہتے ہیں، کائنات کی بہت بڑی عید ہے جسے غدیر کہتے ہیں، عید اکبر ہے. تمام مومنین مومنات کی خدمت میں اور مسلمین مسلمات کی خدمت میں، اس لیے کہ اس زمانے میں وہ لوگ بھی تھے جو مبارکباد دے رہے تھے. لہذا تبریک اور تہنیت اور مبارکباد آپ سبھی لوگوں کی خدمت میں، تمام مومنین مومنات کی خدمت میں. اور یہ ہماری تبریک و تہنیت و مبارکباد پردے غیب میں رہنے والے امام حضرت حجت علیہ الصلاۃ والسلام عجل اللہ فرجہ الشریف غدیر کی تبریک اور تہنیت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اور دعا یہ ہے کہ ہم کو آپ اپنے اعوان و انصار میں شمار فرمائیے. اللہ تعالیٰ آپ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.